لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي جعلنا من الباكين على سيد الشهداء، المرمل بالدماء، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى سيد الأوصياء وأئمة النجباء، واللعنة على أعدائهم اللعنة۔ أما بعد، فقد قالت سيدتنا ومولاتنا زینب علیہ الصلاۃ والسلام: فواللہ لا تمحو ذکرنا۔ صلوات پڑھ محمد و آل محمد۔ عصمت کی آغوش میں پرورش پا کر نبوت و امامت کے سائے میں پلی بڑھی وحی کے آنگن میں زندگی بسر کر کے بڑی ہونے والی اور بچپن سے لے کر شہادت تک اور شہادت سے لے کر رہتی دنیا تک اپنے بھائی حسین کے ساتھ جڑ جانے والی بہن زینب کا یہ کلمہ یہ ارشاد جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، اس سے زیادہ دیر زحمت نہیں دینی ہے آپ کو، چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا۔ اس سے پہلے والی مجلس جو میں نے پڑھی تھی اس میں بھی میں نے کوشش کی تھی کہ اسی بات پہ پڑھوں کہ ہر شیعہ کو اس چیز کا فخر ہے اور ہونا چاہیے کہ ہم اس فرش ادا سے جڑے ہیں، ہم اس عزاداری سے جڑے ہیں، ان مجلس ادا کے اہتمام کی توفیق پروردگار نے ہمیں دی۔ ہم حسینی ہیں، ہم خلیفہ بلا فصل کے ماننے والے ہیں۔ جو ہمارا عقیدہ ہے اس عقیدے پر عمل کرتے ہوئے اور اسے بیان کرتے ہوئے ہمیں کبھی بھی جھجکنا نہیں چاہیے، فخر کے ساتھ بیان کرنا چاہیے۔ ڈرے وہ، جھجکے وہ کہ جنہیں یہ خوف ہو کہ اگر ہم نے یہ بیان کر دیا تو لوگوں نے اگر پوچھ لیا تو ہم کیا جواب دیں گے۔ ہمیں بابانگ دہل یہ کہنا چاہیے کہ ہم مولا علی کے چاہنے والے ہیں، مولا حسین کے چاہنے والے ہیں، اہل بیت کے در سے متمسک ہیں، اس لیے کہ اگرچہ کوئی اہل بیت کے متعلق ہماری باتیں بیان کرنے کے بعد پوچھے گا بھی تو ہمیں تو عزت ملے گی، پوچھنے والا شرمندہ ضرور ہو سکتا ہے، ہم شرمندہ نہیں ہو سکتے۔ ہماری تاریخ کوئی آج کی تاریخ تو نہیں ہے کہ 10 سال پہلے، 50 سال پہلے، 100 سال پہلے، یا کبھی بت خانے کی تاریخ خدا نخواستہ، یا کبھی کوئی ایسے نادبہ حرکات کی تعریف نہ۔ ہم شیعہ اگرچہ ہیں تو ہماری تاریخ بڑی پاک و پاکیزہ ہے، ہمارا ماضی بڑا مقدس ہے۔ ہم اگر شیعہ ہیں تو ہماری طینت اہل بیت کی طینت سے ملی ہوئی ہے۔ میں نے حدیث کے جملے میں یہ بات آپ کی خدمت میں پیش کر دی، یہ میرا کوئی خطابت کا جملہ نہیں ہے۔ ہمارے شیعہ ہماری بچی ہوئی طینت سے خلی، اس لیے اکثر یہ کہا کرتا ہوں
بیوقوف ہیں وہ لوگ، احمقوں کی دنیا میں رہتے ہیں وہ لوگ کہ جو یہ کوششیں کرتے ہیں کہ مال و دولت کے سہارے، حکومت کے سہارے ڈرا کر دھمکا کر کسی حسینی کو، کسی شیعہ کو در اہل بیت سے الگ کر لے گا۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی شیعہ بھی ہو اور در اہل بیت سے الگ ہو جائے۔ الگ وہ ہو سکتا ہے کہ جو جڑا ہو، جس کے طینت کا رشتہ ہو، اسے کبھی الگ نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارا رشتہ اہل بیت علیہم الصلوۃ سے طینت کا رشتہ ہے۔ میں زیادہ وقت نہیں لیتا، بات دوسری طرف نہ نکل جائے۔ وہ بیوی کہ بچپنے سے لے کر، جیسا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، شہادت تک، اور شہادت سے لے کے رہتی دنیا تک، نام حسین سے، ذکر حسین سے ایسا مرتبط ہے کہ اگر کوئی حسین کو یاد کرے گا تو زینب کو بھی ضرور یاد کرے گا۔ بلکہ اگر میں یہ جملہ کہوں تو شاید غلط نہ ہو کہ ذکر حسین کرنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ زینب کا شکریہ ضرور ادا کیا کریں۔ یہ جو ذکر ہم تک پہنچا، آپ نے پڑھا ہے، طالب علموں کا مجمع ہے، مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں آپ طالب علموں کا بھی چھوٹا سا طالب علم ہوں۔ جتنی دشمنی اس ذکر کو ختم کرنے کے لیے کی گئی، جتنی دولت اس ذکر کو ختم کرنے کے لیے کی گئی، کسی کے خلاف نہیں کی گئی۔ بنی امیہ اور بنی عباس کا ظلم دیکھیے، عثمانیوں کے ظلم دیکھیے، اس کے بعد یہ وہ عراق کہ جو عراق ابھی آج کے زمانے میں عزائے حسین کی مرکزیت کا حامل ہے آج، اس لیے کہ پوری دنیا کا دل ابھی عراق کی طرف لگا ہوا ہے۔ عراق مرکز عزاداری بنا ہوا ہے ابھی آج کے زمانے میں۔ ویسے مرکز عزائے کربلا ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گی، لیکن آج پوری دنیا کے شیعوں کی عزاداروں کی نگاہیں اس کربلا اور عراق ان سڑکوں کی طرف ہے جہاں حسین کے عزادار نہ دھوپ کی فکر، نہ کھانے کی فکر، اپنے ننھے بچوں کے ساتھ، اپنی خواتین کے ساتھ پیدل سفر طے کر کے حسین کے در تک پہنچ رہے ہیں۔ اسی عراق میں 35 سال تقریباً اس صدام ملعون کا ظلم، اس کے بعد آج بھی وہابیت کے پورے خزانے، بکی ہوئی میڈیا ہمارے خلاف، اور معذرت کے ساتھ، افسوس کے ساتھ یہ جو بات بیان کر رہا ہوں یہ فخر سے بیان کرنے والی نہیں ہے، شرمندہ کرنے والی ہے۔ افسوس کے ساتھ ہمارے اپنے بھی کچھ دنیا کے چکر میں اسی ادا کے خلاف باتیں بنا رہے ہیں۔ اب وہ اپنے تو نہیں ہیں، لیکن ظاہراً لباس تو اپنے جیسا ہے، تو کچھ جوان دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ تو ہمیں یہ کم از کم ایک مرحلے پر سوچنا چاہیے کہ اتنا ہونے کے باوجود جو عزاداری ہماری باقی ہے اور جو ہم عزاداری سے متمسک ہیں، آخر میں ایک پہلے مثال دوں پھر میں آپ کی خدمت میں کوئی ادارہ شروع کروں یا آپ کو ادارہ شروع کریں، ادارہ مدت گزرنے کے بعد ترقی خوب کر جائے، خوب ترقی کرے، اس کا ایک نام ہو، خدمت دین کا اگرچہ ادارہ ہے تو بڑی خدمت دین کر رہا ہو، اس کی خدمات کا سلسلہ پھیلا ہوا ہو، لوگ آئیں گے اس ادارے کو پتہ کریں گے کہ بھائی اس ادارے نے بڑی خدمت کی ہے، کس نے اس ادارے کی بنیاد رکھی تھی، یہ سوال سب کرے گا، کس نے رکھی تھی؟ کہا فلانا صاحب نے اس ادارے کی بنیاد رکھی تھی۔ بھائی فلانا صاحب، لوگ دعائیں دیتے ہیں، بھائی جس صاحب نے بھی اس ادارے کی، غور سے سنیے، جس صاحب نے بھی اس ادارے کی بنیاد رکھی، بڑی خلوص نیت کے ساتھ اس ادارے کی بنیاد رکھی، اس مرحوم کی نیت کا اثر یہ ہے کہ آج ادارہ اتنا ترقی کر گیا۔ عزیزان گرامی، عزاداری آپ کرتے ہیں، فرش ادا پر آپ بیٹھتے، کم از کم اتنا تو ضرور پوچھا کرے کہ اس کی بنیاد کس نے رکھی، اور جب آپ اس کی بنیاد کی طرف جاتے ہیں تو پھر آپ سوچ نہیں سکتے کہ ایک خاتون جو اپنا سب کچھ لٹا کے، میں یہ احساس کے لیے جملے پڑھ رہا ہوں، مصائب کے جملے نہیں ہیں یہ، میں مصائب نہیں پڑھ رہا،
احساس کے لیے پڑھ رہا ہوں کہ اس عزاداری کی اہمیت کو ہمیں سمجھنا چاہیے، تاکہ جتنے زیادہ ہمارے نزدیک اس عزاداری کی اہمیت واضح ہوگی، اتنا زیادہ ہم اس عزاداری سے متمسک ہوں گے۔ جتنا زیادہ ہم اس عزاداری سے متمسک ہوں گے، اتنے ہی زیادہ ہماری دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی ہماری سنورے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دشمنوں کی سازشوں سے اتنے ہی زیادہ خبردار رہیں گے۔ سوچئے تو، ایک خاتون، کہنے کو تو کہا جاتا ہے کہ عورتیں نازک دل کی ہوتی ہیں، نرم مزاج ہوتی ہیں، مصیبتیں برداشت نہیں کر سکتی، لیکن میں آپ کے سامنے وہ تاریخ کا وہ سنہرا باب پڑھ رہا ہوں زینب کا، کہ جس نے اپنی نظروں کے سامنے اپنے بے گور و کفن بھائی کی لاش دیکھی، جس نے اپنے کفیل کی لاش دیکھی، اپنے بھرے گھر کو دیکھا، جس نے ننھی سی بچی کے کان سے بہتے ہوئے خون بھی دیکھے، سب کچھ دیکھا۔ ایک لاش ہمارے معاشرے میں ہو جائے، میں مصائب نہیں پڑھ رہا، میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں صرف اس عزاداری کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود اگرچہ عورت کا سب ختم ہو جائے، لیکن اگرچہ عورت شریف ہے، اگرچہ اس کا پردہ باقی رہ جاتا ہے تو وہ عورت صبر کر لیتی ہے، لیکن ہاں یہ دنیا اتنی ظالم تھی کہ جس کا سب کچھ چلا گیا، اس کے سر پہ اس کا پردہ بھی نہیں رہنے دیا۔ جس خاتون کا سب کچھ چھین گیا، بیٹے چھین لیے، پردہ بھی چھین لیا، راستوں میں ذلیل بھی کرنے لگے، باتیں بھی بتانے لگے، پتھروں سے مارنے، ایسی خاتون اتنے مصیبت جھیل کے، مصیبت و برداشت کر کے رضائے الہی کے لیے، بھائی کے مقصد کو بچانے کے لیے، اور گھر میں نہیں، محلے میں نہیں، عورتوں کا مجمع اکٹھا کر کے نہیں، شیعوں کے درمیان نہیں، چاہنے والوں کے درمیان نہیں، یزید کے دربار میں یزید سے مخاطب ہو کے کہہ رہی ہے، جو کرنا ہے کر لے، جتنی کوششیں کرنا چاہتا ہے کر لے، جتنے ہیلے اپنانا چاہتا ہے اپنا لے، میں زینب قسم کھا کر خدا کی کہہ رہی ہوں کہ میرے بھائی کا ذکر نہیں مٹے گا۔ تو یہ جو آج عزاداری عزیزوں ہمارے پاس ہے، اس بی بی کا وہ خلوص تھا۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں اس عزاداری سے کی مخالفت نہ کیجئے، عزاداری کی مخالفت کر کے زینب کے خلوص کو ٹھیس نہ پہنچائیے۔ میں نے ایک جملہ کہا ہے، اگر بات پہنچ گئی ہو تو یہاں سے اس عزاداری کی بنیاد، یہ عزاداری جو کرنا ہے یزید کر لے، کسی چھوٹے موٹے آدمی سے نہیں۔ اس زمانے کا فرعون، نمرود، سارے سلسلے شیطنیت کی جو نمائندگی کر رہا تھا اسے یزید کہتے ہیں۔ اس یزید سے بی بی یہ فرما رہی ہیں، اور یزید کہ جس نے سب کچھ گھر اجاڑ دیا، پورا گھر شہید کر دیا، مردوں میں اگر سید سجاد بچے ہیں تو وہ بھی اس حالت میں ہیں کہ قیدی ہیں۔ لیکن بے خوف ہو کے ذرا سوچے کہ بھائی کے بہنے والے ناحق خون پر اس بہن کو کتنا بھروسہ تھا کہ میرے بھائی کے خون رائے گا نہیں جائے گا۔ اس بہن کو اس بھائی کے اس سجدے پر کتنا اعتماد تھا کہ جس کے لیے میرے بھائی نے سجدے میں سر رکھ کر اپنا کٹا دیا، وہ خدا میرے بھائی کے ذکر کو مٹنے نہیں دے گا۔ یزید جیسے کو چیلنج کر رہی ہیں، جتنی کوششیں کرنا ہے کر لے، جو چاہتا ہے کر لے، تیرے بس میں اتنا تھا کہ تو میرا گھر اجاڑ دے، تیرے بس میں اتنا تھا ظاہری طور پہ کہ تو نے میرے عباس جیسے، علی اکبر جیسے، قاسم جیسے، اون محمد جیسے جوان تو نے مار دیے، ہمارا پردہ تک تو نے چھین لیا، لیکن یاد رکھ تو کچھ بھی کر لے میرا ذکر نہیں مٹا سکتا۔ تو یہ جو ہمارے پاس یہ عزاداری ہے، یہ ویسے نہیں آئی ہے، بڑی قربانیاں دی ہیں علماء نے ہمارے۔
شیعوں نے سر کٹائے ہیں اس عزاداری کو باقی رکھنے کے لیے، تب جا کے اب میں چند جملے اس عزاداری کے لیے پڑھ کے پھر مصائب کی طرف۔ تو یہ اس لیے میں نے آپ کے سامنے یہ اتنی تمہید پیش کی تاکہ ہم اس فرش عزا اور عزاداری کو سمجھیں۔ اب آئیے، یہ جو فرش عزا ہے، ہر چیز کے فائدے ہوتے ہیں، میں سامنے کی باتیں پڑھنے کا عادی ہوں۔ دنیا میں بہت سے پروگرام ہوتے ہیں، دنیا میں بہت سے اجتماعات ہوتے ہیں۔ انسان کی جتنی حیثیت ہوتی ہے اپنی حیثیت کے اعتبار سے خرچ کرتا ہے، پروگرام کرتا ہے۔ اگر کم پیسے والا ہے تو اپنے رشتہ داروں کو بلا کے پروگرام کر لیتا، اللہ نے دیا ہے تو اور لوگوں کو جمع کرتا۔ آپ جائیے 5 اسٹار سے 5 اسٹار ہوٹلوں میں جو پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں، جو ہوتے ہیں، اگرچہ کبھی آپ کو جس نے بلایا ہے صحیح اس نے بلایا ہے آپ کو، لیکن جب بلانے والا بلاتا ہے تو اس کے ذہن میں ایک طبقہ بندی ہوتی ہے کہ جو فلاں شخص آئے گا وہ وی وی آئی پی ہے، وہ جو فلاں شخص آئے گا وہ وی آئی پی ہے، یہ جو فلاں شخص آئے گا یہ عام آدمی ہے معاشرے کا۔ میں سامنے کی باتیں پڑھ رہا ہوں، میں کچھ اپنی جیب سے نہیں پڑھا، بالکل مشاہدے کی باتیں ہیں، آپ حضرات ملاحظہ فرما سکتے ہیں کہ ہوتا ہے کہ نہیں ایسا۔ اور پھر جب وہ اہتمام کرتا ہے تو اس اہتمام میں بھی خاص کرتا ہے۔ اب تو زمانہ زیادہ ترقی یافتہ ہو گیا ہے، تو جو صلوات پر محمد آل محمد، اب زمانہ زیادہ ترقی یافتہ ہو گیا ہے، تو اب جو کرسیاں رکھی جاتی ہیں تو اس پہ پہلے لکھ جاتی ہے ریزروڈ، اب اس کے نام بھی لکھ دی جاتے ہیں، بھائی یہ کیا ہے، اس طرف وی وی آئی پی بیٹھیں گے، اس طرف وی آئی پی بیٹھیں گے، اس طرف فلانے والے لوگ بیٹھیں گے۔ یہ ان دنیاوی پروگراموں کا چلن آپ کو بتا رہا ہوں جو ہمارے معاشرے میں رائج ہے۔ سمجھیے اس فرش عزا کو، فرش عزا کی اہمیت کو سمجھیے کہ فرش عزا ہمارے لیے کتنی بڑی عظیم نعمت ہے۔ یہ ساری طبقہ بندی ہوتی ہے آپ کے دنیاوی پروگرام میں، ٹھیک ہے، یہ طبقہ بندی اپنی جگہ پہ، لیکن ان پروگراموں میں جا وہی سکتا ہے کہ جسے بلایا گیا ہو۔ اگر کوئی فقیر معاشرے کا، جسے معاشرہ اچھی نظر سے نہیں دیکھتا، جس کے پاس کھانے کے لیے اچھے کھانے نہیں ہیں، جس کے پاس پہننے کے لیے اچھے کپڑے نہیں ہیں، پھٹے پرانے گرد میں اٹے کپڑے پہن کر اگر کوئی ان پروگرام میں بغیر بلائے چلا جائے تو راستے سے یہ کہے کہ واپس کر دیا جائے گا، بھائی تجھے بلائے نہیں گیا تھا، تم کیوں چلے آئے؟ تم نے اپنی حیثیت دیکھی، تم اس لائق نہیں ہو کہ اس پروگرام میں آؤ، ہماری فوٹو شوٹ خراب ہو جائیں گے، ہمارا معیار خراب ہو جائے گا، اس کو ذلیل کر کے بھگا دیا جاتا ہے۔ یہ تمہارے دنیاوی پروگرام ہے کہ جہاں طبقے بندی ہوتی ہے۔ سلام کرو اس زینب کو جس نے یزید کے دربار سے، یزید کے محل سے اس فرش عزا بچھا کر تمہیں ایسی فرش عزا جیسی نعمت سے نواز دیا کہ جس پہ نہ کوئی غریب، نہ کوئی امیر، نہ اپنا، نہ پرایا، نہ دوست، نہ اچھے کپڑے والا، نہ پرانے کپڑے والا، نہ پھٹے کپڑے والا، یہ حسین کا در ہے، جس کا دل آ جائے آ کے بیٹھ جائے۔ اور پھر یہ نہیں کہ آ کے بیٹھ جائے، وہاں الگ الگ بیٹھا لے جاتے ہیں، یہاں بیٹھالنے والا کوئی نہیں، جہاں دل چاہے بیٹھ جاؤ۔ اور آپ بیٹھیں، آپ نظریں پھیلائیے، ابھی مجمع کم ہے، اگر مجمع زیادہ ہوتا تو دیکھتے اس فرش عزا نے آپ کو، بڑی اتحاد کی باتیں ہوتی ہیں، آؤ اس فرش عزا کے اس حسین منظر کو دیکھو کہ یہاں اس سے اچھے اتحاد کا منظر تمہیں کہیں نہیں ملے گا کہ جب ایک غریب، ایک امیر، ایک آفیسر، ایک عام آدمی اس فرش عزا پر آ کے سب ایک ساتھ بیٹھتے ہیں تو سب کے شانے ایک دوسرے سے ملے ہوتے ہیں۔ یہ مساوات کا درس ہمیں اس فرش عزا سے ملتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ بڑی نعمت ہے ہمارے لیے، یہ فرش عزا، درس گاہیں تو ہیں ہی ہمارے لیے، قرآن کا علم بھی ہمیں یہاں سے ملے، حدیث کا علم بھی ہمیں یہاں سے ملے، اخلاق کی باتیں بھی ہمیں یہاں سے ملیں۔ میں ایک بات آپ سے پڑھوں کے سامنے بیان کروں، قرآن و حدیث کے علاوہ جو ہماری اخلاقیات ہیں، ہمارا سلوک ہے، وہ بھی ہمیں یہیں سے ملتا ہے۔ کیسے؟ میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔
ہم جب تذکرہ کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام کا تو یہ طے ہے کہ جہاں ہم نے یا حسین کہا تو یہ حسین سے تولا ہے، یزید سے تبرہ ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں۔ یہ ہماری مجلسیں، یہ ہمارے فرش ازاں، یہ ہماری عزاداری حسین سے ہمارے لگاؤ کی علامت ہے، تو یزید سے ہمارے برات کی بھی علامت ہے۔ میں ایک جملہ پڑھوں آپ کے سامنے، مجمع تھوڑا سا زیادہ سناٹے میں جا رہا ہے۔ یزید کی باتیں بھی پڑھنی چاہیے تاکہ پتہ تو چلے کم از کم کہ کون تھا، ورنہ کوششیں شروع ہو گئی یزید کو رضی اللہ بنانے کی۔ میں نے پچھلی مجلس میں پڑھا ہے یہ باتیں، کہ باتیں یہ بھی شروع ہونے کہ فلاں صحابیوں نے بیعت کر لی تھی تو اس لیے احترام صحابہ میں آپ کچھ نہ کہیے۔ سوال یہ تھوڑی ہے کہ احترام صحابہ میں یزید کو کچھ نہ کہیے، سوال جو بڑا ہے وہ یہ ہے کہ جب امام حسین نے بیعت سے انکار کر دیا تو صحابیت نے کیوں بیعت کی؟ سوال یہ ہے۔ حسین صحابیت کے معیار پہ نہیں تولے جائیں گے، صحابیت حسینیت کے معیار پہ تولی جائے گی۔ تو میں بیان کر رہا تھا پچھلی مجلس میں یزید کے متعلق کہ یزید کہاں پیدا ہوا، کیا ہوا۔ ابھی 2 دن پہلے ایک جگہ مجلس تھی، ایک عرب خطیب پڑھ رہا تھا، اسی وقت جب میں نے سنا تو میں نے کہا تھا میں جب پڑھوں گا تو اس بات کو پڑھوں گا ضرور۔ مشہور کیا ہے؟ یزید بن معاویہ، ہاں مجھ سے کوئی یہ توقع نہ رکھے کہ میں احترام سے نام لوں ان ظالموں کا، ان خبیثوں کا۔ یزید بن معاویہ، آپ انٹرنیٹ پہ بھی جائیے، گوگل میں سرچ کیجئے تو یہ لکھ کے آئے گا، لیکن حقیقت اس سے الگ ہے۔ میں کسی کی افسوس کی بات یہ ہے کہ اگر میں یزید کے بارے میں بیان کروں اور کوئی کہے میری دل آزاری ہو گئی، پھر ایسے لوگوں کی دل آزاری ہوتی تو ہونی چاہیے۔ یزید کوئی معاویہ کا بیٹا ووٹا نہیں تھا، میں ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں، آپ طالب علم آپ سمجھتے ہیں، لیکن یہ بات ان کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جو سوشل میڈیا کے ذریعے سن رہے ہیں یا بعد میں سنیں گے۔ جوانوں، آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں، پڑھیے تو، پتہ تو کیجئے۔ یزید کو جب اس کے مشہور باپ نے، مشہور ہے، شہرت ہے بس، حقیقت تو نہیں، شہرت زدہ باپ نے اس کی ماں کو جب طلاق دیا تو وہ حالت نجاست میں تھی، اور اسی دوران جو ہے اس کو واپس بھیج دیا کہ اس کے بھائیوں کے پاس پہنچا دو، اور اس کے ماں عیسائی تھی، اس کے بھائی وغیرہ سب عیسائی تھے، تو کہتے ہیں کہ جب واپس بھجوایا ہے تو پھر راستے میں کچھ ہوا ہے، اس کے نتیجے کو یزید کہتے ہیں۔ تو میں نے کہا عجیب لوگ ہیں یہ راستے والے، ہم حسین والوں سے پنگے لینے لگے۔ اب میں احترام منبر کا بھی تقاضا یہ کہ تھوڑا سا خیال کروں، اب آپ سمجھ گئے۔ تو اس کو وہاں سے بھجوا دیا اور یہ جا کے اپنے ماموں کے پاس رہنے لگا۔ کہاں؟ یہ میں اپنی جیب سے نہیں پڑھ رہا۔ جوانوں، اگرچہ آپ کو میرے سر پہ امامہ دیکھ کے لگتا ہے کہ شیعہ بول رہا ہے، نجف کا ایک طالب علم بھی ہے، تو کم سے کم نہ سنو میری باتیں، اٹھاؤ کتابیں پڑھو، تو اپنی ہی کتابیں پڑھو۔ تو کہتے ہیں کہ اس کو یزید کے ماموں کے ہاں جب بھیج دیا تو یہ ماموں کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر رہا تھا۔ بچپنا اس کا ننیحال میں گزرا۔ ننیحال کون سا؟ عیسائی۔ شرم نہیں آتی بے شرموں کو جو آج یزید کو اپنا خلیفہ کہتے ہیں۔ عیسائی گھرانے میں اس کا بچپنا گزرا۔ رہتے کہاں تھے لوگ؟ صحرا میں، بادیہ میں۔ میں کہت کرتا ہوں یہ صحراؤں کی اولادیں ہیں، ان جنگلیوں کو آپ خلیفہ بنا رہے ہیں۔ یہ وہاں رہا۔ میں جو ایک بات آپ کے سامنے پڑھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، کہہ رہے ہیں کچھ عرصے تک اس کا بچپنا وہی ننیحال میں گزرا۔ بہت دنوں کے بعد اس کے ابا کو یہ خیال آیا کہ اب بیٹا کو بلا لیا جائے، جائیے ویکیپیڈیا پہ بھی ڈھونڈیے گا، یہی ملے گا آپ کو۔ میں کتابوں کا حوالے اس لیے نہیں دے رہا کہ کوئی یہ نہ کہ جو بہت آسان ہے، گوگل پہ ڈالی ابھی نکل آئے گا۔
کہتے ہیں کچھ دنوں کے بعد شام کے ظالم نے ایک شخص کو بھیجا کہ جا کے یزید کو شام لے آؤ. کہا کیوں؟ سنیے، یزید کوئی ایک دن میں نہیں بن جاتا. یزید نے جو قتل امام حسین علیہ السلام کا جرم کیا، اس جرم میں صرف یزید شامل نہیں بلکہ بہت سے لوگ ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ان مجرموں کے چہرے سے یہ مقدس نقابیں نوچی جائیں کہ جو سجانے کی کوشش کی جا رہی ہیں. کہتے کہ بھیجا کہ جا کے یزید کو شام لے آؤ. کہاں کیوں؟ حتی یستفید من سیاست ابی. اب عربی کے لفظ الگ بھی ہوں، میں اردو میں پڑھتا ہوں تاکہ کل کوئی نہیں کہ یہ نہیں لکھا تھا، یہ لکھا تھا، لے تھا من نہیں تھا. کیوں بلوا رہے ہو بھائی اسے شام؟ تم نے تو اسے اس کی ماں کے ساتھ اس کے ماموں کے پاس بھیج دیا تھا. عیسائی گھرانے میں اس کا بچپنا گزرا کا، اس لیے شام بلایا جا رہا ہے کہ اپنے باپ کی سیاست سے فائدہ اٹھائے. میں ایک جملہ آپ کے سامنے کہنا چاہ رہا ہوں، سیاست معاویہ پر جان قربان کرنے والا غور سے سنیں. یزید ویسے نہیں بنا. اسے صحراؤں سے بادیاں سے لا کر شام میں پرورش کی گئی، اور یہ اس لیے کی گئی تاکہ یہ اپنے باپ کی سیاست سے فائدہ اٹھائے. کون سی سیاست سیکھی اس نے؟ میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، وہ سیاست حاکم شام تھی کہ جس کے نتیجے میں یزید پیدا ہوا، کہ جہاں دشمن اہل بیت کوٹ کوٹ کے پلائی گئی، اتنا بغض پلایا گیا کہ انسان نواسے رسول کے قتل پر آمادہ ہو گیا. اتنا انسان کو بغض اہل بیت سے بھرا گیا کہ انسان اپنی انسانیت کو چھوڑتے ہوئے شیطان کہنے کے لائق بھی نہ رہا. عزیزان گرامی، ان مجلسوں سے یہ ضروری ہے کہ بیان کیے جائیں. یزید کی کرتوتیں سامنے ضروری آنی چاہیے، ورنہ یقین مانیے یہ دنیا کے لوگ بڑے بے وفا ہیں اہل بیت کے لیے. جنہوں نے جناب زہرا کے قاتلوں کو مقدس بنا دیا، یہ یزید کو بھی مقدس بنا دیں گے. اس لیے ضروری ہے کہ جب مجلسیں ہوں، اور یہ بھی اصلاح ہے، معذرت چاہتا ہوں، ہاں، اس لیے کہ جب ہم یزید کا کٹا چٹھا کھولیں گے تو اچھے خاصے بھولے بھالے جوان ہمارے کم از کم کسی بہانے یزید سے دور تو رہیں گے. صرف یزید سے دور نہیں رہیں گے، یزید کے کریکٹر سے بھی دور رہیں گے. یہ بہت بڑی اصلاح ہے. اب اس لیے میں کہتا ہوں ان مجلسوں کا مقصد، میں نے کہا تھا غالباً مدرسے سرات کی مجلس میں، ان مجلسوں کا مقصد نہ پوچھا کیجئے ان مجلسوں کا مقصد کیا ہے. ان مجلسوں کا مقصد وہی ہے جو قیام حسینی کا مقصد تھا. امام حسین علیہ السلام کا پورا قیام اصلاح کے لیے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے، سیرت نبوی و سیرت عالمی پر عمل کے لیے، یہ مجلسیں اسی کا بہترین نمونہ ہیں جہاں سے اصلاح بھی. تو میں جو بات بیان کر رہا تھا یزید کے حوالے سے وہ سنیے کہ ان مجلسوں سے نہ کہ صرف قرآن کی باتیں، دین کے حدیث کی باتیں، بلکہ وہ اخلاقیات بھی ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں کہ اگرچہ جن پہ ہم نے عمل نہ کیا تو زمانے میں پتھرے سڑکوں پہ لوگ مجھے مارے ہیں، لوگوں کو پتھر کھائیں. وہ پوچھیے کیوں؟ اس لیے کہ معاشرے کی باتیں پڑھ رہا ہوں، یہ بالکل مشاہدے کی باتیں، میں کسی کتاب کی باتیں نہیں پڑھا، سامنے کی باتیں پڑھ رہا ہوں. ہمارے معاشرے میں ماں کا، بہن کا، پھوپھیوں کا احترام ہے کہ نہیں؟ ان رشتوں کا تقدس ہے کہ نہیں؟ کسی سرکھرے کو بھی آپ پکڑیے اور اس کو اس کی ماں کی طرف منسوب کر کے دیکھیے وہ آپ کا کیا حاصل کرتا ہو. کسی کی بہن کے حوالے سے کوئی گفتگو کر کے دیکھیے پھر آپ کے سر پہ کتنے بال بچتے ہیں. تو بھائی یہ جو جس سے کے خلاف آپ نے باتیں کی، وہ اس کے اندر یہ جو تفاعل ہے، وہ جو انفعال ہے، یہ جو غصہ ہوا،
وہ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ غور سے سنیے، میں سامنے کی باتیں بڑے آرام سے پڑھ رہا ہوں۔ آخر تو کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ان رشتوں کا آپس میں ایک تقدس ہے، اس تقدس کے خلاف آپ نے باتیں کی ہیں۔ بھائی بہن کے رشتے کا تقدس ہے، ماں بیٹے کے رشتے کا تقدس ہے، پھوپھیوں کے رشتے کا تقدس ہے۔ کہا اچھا یہ معاشرے میں اس رشتوں کا تقدس ابھی باقی ہے، اس کا مطلب؟ کہا جی ہاں ابھی باقی۔ اچھا یہ باقی صرف آپ شیعوں میں ہیں؟ کہا نہیں، ان رشتوں کا تقدس مسلمانوں میں بھی ہے۔ اور اگرچہ میں مبالغہ سے کام نہیں لے رہا ہوں تو ان رشتوں کا تقدس صرف مسلمانوں میں نہیں بلکہ ان میں بھی ہیں کہ جو اسلام کا کلمہ نہیں پڑھتے، ان کے بھی ماں کا احترام ہے، ان کے بھی بہنوں کا احترام ہے، ماں بیٹے کے رشتے کا تقدس باقی ہے۔ میں جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کاش پہنچا سکوں۔ کہا یہ تقدس جو رشتوں کا باقی ہے یہ ہم مسلمانوں سے مخصوص نہیں ہے، جملے بدل کے میں کہہ رہا ہوں یہ انسانیت کا تقاضا ہے کہ ان رشتوں کا تقدس باقی رہے۔ غور کیجئے گا میں جو جملہ کہہ رہا ہوں، کہا انسانیت کا تقاضا ہے کہ ان رشتوں کے تقدس کا خیال کیا جائے، ان رشتوں کے تقدس کو پامال نہ کیا جائے۔ اگرچہ ہمارے معاشرے سے کوئی شخص اتنا بڑا شیطان ہو جائے کہ اس رشتے کے تقدس کو پامال کر دے تو پوری دنیا اسے تھو تھو کرے گی، کہے گی یہ انسان بھی نہیں ہے۔ کہا بھائی کیوں مسلمان نہیں؟ کہا نہ ہو مسلمان، لیکن انسانیت کا تقاضا یہ تھا کہ ماں بیٹے کے رشتے کا تقدس تھا اسے باقی رکھتا۔ اس نے انسانیت کے تقاضے کا خیال نہ کر کے اس رشتے کے تقدس کا خیال نہیں کیا، یعنی آپ اسے انسانیت سے باہر کر دیتے۔ یہ برکتیں، یہ جو ان رشتوں کا تقدس بھی ہمیں آپ کو ملا ہے، انسانیت کو ملا ہے، وہ بھی اسی طرح حسین سے۔ آپ پوچھیں گے کیسے؟ یزید نے تو یہی کیا تھا، ماں بیٹے کے درمیان، پھوپھیوں کے درمیان جائیے یزید کی تاریخ پڑھ لیجئے، اس نے تو ان سارے رشتوں کے تقدس کو ختم کر دیا تھا۔ اب دنیا میں رہنے والے انسانوں کو یہ چاہیے کم از کم حسین کا شکریہ اس مسئلے پہ تو ضرور ادا کرے کہ اس نے رشتوں کا تقدس کا بچا لیا۔ اسلام بچا ہی بچا، دین بچا ہی بچا، شرافتیں بچی ہی بچی، قرآن بچا ہی بچا۔ یہ جو آج انسانیت بھی بچی ہے یہ بھی حسین کا صدقہ ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے سب کچھ بچا لیا ہے۔ تعجب کا مقام ہوتا ہے کہ اگر کوئی انسان اپنے کو انسان سمجھتا ہو اور اس کے اندر تھوڑی سی بھی انسانیت کی رمق باقی ہو اور پھر وہ حسین کو اپنانے سے گریز کرے۔ حسین، ہاں میں نے شروع میں کہا تھا، میں پھر دہرا رہا ہوں، ہمارے لیے فخر کی بات ہے اور ہمیں فخر کرنا بھی چاہیے کہ حسین ہمارے دل میں رہتے ہیں، ہمارے دماغ میں رہتے ہیں، ہماری فکر میں رہتے ہیں، ہمارے عمل میں رہتے ہیں، ہمارے زبان پہ رہتے ہیں۔ ہم شیعوں کو اس پہ فخر کرنا چاہیے، لیکن یہ صرف آپ کی میراث نہیں ہے، حسین انسانیت کے دل میں بستے ہیں۔ جہاں جہاں انسانیت بستی ہے وہاں وہاں حسین بستے ہیں۔ اس عزاداری سے، اس حسین کے در سے جو متمسک رہا، یہ عزاداری تو ہیں ہی، غلط فہمی میں نہ رہے کوئی، ہم یہ مجلس سے نہ کریں گے تو نہیں ہوگا، ہم مجلس سے نہ پڑھیں گے تو مجلس نہیں ہوگی، ہم تبرک نہ بانٹیں گے، نہ، غلط فہمی میں یہ تو ہمارا مقدر ہے کہ پروردگار ہمیں اتنی توفیق دیتا ہے کہ ہم مجلس پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ پروردگار نے اس لائق ہمیں بنایا ہے کہ ہم تھوڑا بہت تو حسین کے راہ میں خرچ کر لیتے ہیں۔ یہ تو پروردگار کا شکر ہے کہ ہمیں اتنی توفیق مل جاتی ہے کہ ہم حسین کے ذکر کو باقی رکھنے والوں میں ہمارا نام شامل ہو جاتا ہے، ورنہ یہ ذکر ہمارا اور آپ کا محتاج نہیں ہے۔ ہم نہ تھے تب بھی یہ ذکر تھا، ہم نہیں ہوں گے تب بھی یہ ذکر رہے گا۔ لیکن ذرا سوچیں، بس یہ میں تمہید کے لیے تمہید مصائب کے لیے جملے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ جو اس در سے جڑا، اس عزاداری سے جڑا، آپ جائیے شام یزید اور یزید کے ابا کا حشر دیکھ کے آئیے۔
اور آج حسین کو دیکھیے، حسین کے مقصد کو دیکھیے، حسین کے نام کو دیکھیے. یہ جو ٹیلی ویژن کی اسکرین پر پوری دنیا حسینیوں کا ایک قافلہ دیکھ رہی ہے جو تپتی ہوئی سڑک پر جلتی ہوئی دھوپ میں ننھے سے بچوں کو لے کر کربلا کی طرف لبیک یا حسین کی صدائے بلند کرتے جا رہے ہیں. یہ صحیح ہے کہ ہم اور آپ ہیں، لیکن پس پشت یہ سب حسین کا مقصد چل رہا ہے. جب یہ زائر نماز کا وقت ہوتا ہے اور سجدے میں سر رکھ دیتا ہے تو وہیں یزیدیت ہار جاتی ہے، حسین یہ زندہ باد ہو جاتی ہے. یہ زائر جب چلتے ہوئے حسینی باتوں پہ عمل کرتا ہوا حسین کا پیکر بن کے جاتا ہے. یہ ہم کوئی احسان نہیں کر رہے امام حسین پہ، نا غلط فہمی میں نہ کبھی یہ ذہن میں غلط فہمی نہ پیدا ہونے پائے. یہ خدا نے عزت دی ہے، شرف دیا ہے مجھے اور آپ کو، ہم اس لائق بنایا، ہم اس طرف سے جڑے ہوئے ہیں. میں چند باتیں 40 کے ایام ہیں، زائرین پوری دنیا سے پریشان ہیں، آنا چاہ رہے ہیں، پروردگار ان کی مشکلات کو آسان کر دیں، وہ بھی کربلا آ جائیں، 40 کی زیارت میں بھی نصیب ہو جائے. اور جو زائرین جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ اگر ہمیں بھی توفیق ہوئی تو ہم بھی جائیں گے. چند باتیں بس اس حوالے سے. حضرت امام حسین علیہ السلام کا ذکر زندہ تھا، زندہ ہے، زندہ رہے گا. صرف یہ ذکر نہیں، جو اس ذکر سے جڑا وہ بھی زندہ تھا، زندہ ہے، زندہ رہے گا. یہ سب مشاہدے کی باتیں ہیں، سامنے کی باتیں ہیں. حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جو لوگ جاتے ہیں زائر، میں حدیث نہیں پڑھوں گا، ان حدیث کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. آپ کے سامنے کیا وہ لوگ جو سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے جو سن رہے ہیں یا سنیں گے، بڑے ایسے لوگ مل جائیں گے آپ کو معاشرے میں. جائیے، کوئی کہے گا بہت پریشان ہوں، کوئی کہے گا مولانا صاحب رزق میں برکت نہیں ہے، کوئی کہے گا رزق ہی نہیں ہے، خاص طور سے یہ کورونا کا زمانہ ہے، پریشان ہیں لوگ. کسی کو رزق کی پریشانی، کسی کو یہ پریشانی، کسی کو یہ پریشانی، کسی کو اس فکر کی فکر کھائی جا رہی کہیں کل مر نہ جائیں. تو مولا ہمارے حیات کے لیے دعا کیجیے. ہر طرح کی مشکلات ہیں کہ نہیں؟ ہم معاشرے میں جائیے، پوچھیے، سامنے کی باتیں پڑھ رہا ہوں. ان مشکلات سے گھبرا کر اپنا حوصلہ ہمت نہ ہارے. یہ دنیا تمہارے لیے اللہ نے حسین کا دروازہ کھول رکھا ہے. حسین کے زائر بن کے در پہ آؤ تو تمہاری عمر میں بھی اضافہ ہوگا، تمہارے رزق میں بھی اضافہ ہوگا. تمہارے دن جو زیارت کے گزریں گے وہ تمہاری عمر میں حساب نہیں کیے جائیں گے. تم پریشان ہو کے آؤ گے تو تمہیں پریشانی سے جب زائر گھر سے نکلتا، میں یہ حدیثوں کو اپنے الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، آپ مجھ سے زیادہ واقف ہیں کہ جب زائر اپنا پہلا قدم اپنے گھر سے نکالتا ہے اسی وقت پروردگار عالم اس کے گناہوں سے معاف کر دیتا ہے. کس نے کہا کہ صرف حسین حر بنا سکتا ہے؟ آج حسین کا در بھی حر بنا سکتا ہے. نہ جانے کتنے حر آپ کو مل جائیں گے جو اس در حسین سے در حسین کی بھیک لے جا کر اپنے گناہوں کی معافی کروا کر آج حسین کے مقدس زائر کا لقب پا چکے. اگرچہ پریشانیاں ہیں، اگر مشکلات ہیں، رزق میں مشکلات ہیں، کہا سب سے کم سوری دنیا میں تو ملا ہی ملا، رزق ملا، برکت ملی، اولاد ملی، سب کچھ ملا. جو ہم کھا رہے ہیں یہ بھی برکت ہے امام حسین علیہ السلام کی. یقین مانیے، یہ جو ہم تبرک میں خرچ کر دیتے ہیں اسی کی برکات ہے جو ہمارے رزق کی طرح پلٹتی ہیں. یہ تو دنیا، آخرت میں کیا ملا؟ آخرت میں کب 50 سال پہلے اور لوگوں سے یہ حسین کے زائر جنت میں جائیں گے تو نہیں، 50 سال قبل جنت میں لوگ محشر میں کھڑے ہوں گے اپنا حساب و کتاب، اور حسین کے زائر جنت میں. کچھ ملے نہ ملے تمہیں، فاطمہ کی دعائیں مل جائیں، یہی کیا جو میں ہمارے لیے اور آپ کے لیے. کچھ ملے نہ ملے، بنانے زائر حسین رسول کی دعائیں مل جائیں گے جب ہمارے لیے. کچھ ملے نہ ملے، حشر میں جب کوئی کسی کو نہ پہچان رہا ہوگا، نفسی کا عالم ہوگا، نفسی کا عالم ہوگا،
وہاں حسین کھڑے ہو کر کہتے ہیں یہ میرا دائر ہے، یا کم شرف ہے ہمارے یہاں؟ جب کوئی کسی کو نہ پوچھ رہا ہوگا، فاطمہ زہرا کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ یہ میرے بیٹے کا دائر ہے، میں اس کی شفاعت کروں، کیا کم ہے ہمارے اور آپ کے لیے؟ لیکن ضرورت اس بات کی ہے دوستوں کہ ہم واقعی ظاہر ہوتے جائیں۔ ظاہرو، مولا تمہیں صحیح سلامت حسین کے در تک لے جائے، اور خدا نے آپ کی صحت و سلامتی کا وعدہ بھی کیا ہے، صحت و سلامتی کے ساتھ اپنے گھروں کو بھی واپس چلے جاؤ۔ لیکن اس پیدل سفر میں جب چلتے چلتے کہیں تھک جانا، چلتے چلتے کہیں تمہاری کمر خمیرہ ہونے لگے، تھکن کا احساس ہونے لگے، تمہارے قدم نہ اٹھ رہے ہوں، تو عابد بیمار کو رک کے ضرور عیادت کر لینا۔ آپ جائیں گے زیارت پر، پیدل چل کر لوگ جا رہے ہیں، آپ بھی جائیں گے، پروردگار سب کو یہ توفیق نصیب کرے۔ راستے میں کھانے کا بھی انتظام، پینے کا بھی انتظام، رہنے کا بھی انتظام، دوا کا بھی انتظام، سارے انتظام۔ اگر آپ کا پاؤں درد کر جائے تو پاؤں دبانے والے بھی آپ کو مل جائیں گے۔ ایسے کیوں کہ یہ حسین کا ظاہر جا رہا ہے، ان کی خدمت کرنا ہے، لیکن چند اشک سید سجاد پر یہ بہانا کہ جس کے گلے میں خاردار تو آپ جائیں گے، 1 دن 2 دن 10 دن 15 دن میں پہنچ جائیں گے۔ سید سجاد کا جو سفر 11 محرم سے شروع ہوا، آپ جائیں گے تو راستے میں آپ کو خوش آمدید کہنے والے ملیں گے۔ جب قبر زینب میں بہانا کہ جسے کوئی خوش آمدید نہیں بلکہ صدقے کی کھجوریں کبھی کوئی پھینکتا تھا، کبھی کوئی پتھر پھینکتا تھا، کبھی کچھ الزام لگاتا تھا۔ جب اپنی بچیوں کو لے کر جانا، جب بچی چوارے چلتے چلتے کہیں تھک کر بیٹھ جائے تو اسے جب خیال کرنا تو جب قطرے ابر کے سکینہ پہ بھی بہا لینا، اس سکینہ پہ بہا لینا کہ جس کا گلا بڑھوں کے ساتھ ایک رقم میں باندھا گیا۔ اجرکم علی اللہ، خدا آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ پروردگار زیارت حسین ہم شیعوں کی نسلوں میں لکھ دینا پروردگار جو چاہے لے لے، بس زیارت حسین کی توفیق نہ لینا۔ عزیزان گرامی، یہ مجلسیں ہیں، یہ ایام وہ ہیں اس میں بی بی چھوٹ کر مدینے کربلا جب آئی تھی قید خانے سے، بی بی آپ آئی تھی لٹ کر بھائی کی قبر پہ دیکھے، آج آپ کے بھائی کے جانے والے پوری دنیا سے چلے آئے۔ بی بی اب جو نہیں آ پا رہے بی بی وہ بھی اپنے وطن میں آرام سے نہیں ہے، بی بی بڑی تکلیف میں ہے، لوگ رابطہ کر رہے ہیں، فون کر رہے ہیں، دریافت کر رہے ہیں کسی طرح زیارت مل جائے، ہمیں زیارت نصیب ہو جائے۔ بی بی آپ آئی تھی، آج آپ کے چاہنے والے آ رہے ہیں، بی بی ان اپنے چاہنے والوں کو خیال کیجیے گا، انہیں دشمنوں کے شر سے محفوظ رہیے۔ چند جملے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، کہتے ہیں کوفہ نام جناب زینب کے لیے کوئی نیا نہیں تھا۔ میں سامنے کی باتیں پڑھنے کا آدمی، میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں، مصائب نہ پڑھ سکتا ہے، پڑھنے کی چیز ہوتی ہے نہ سننے کی، اور اگر پڑھ بھی لیں تو میرے لیے آسان ہوتا ہے پڑھ دینا، آپ کے لیے آسان ہوگا سن لینا، لیکن اس کو احساس کر لیا اگرچہ پھر بھی احساس ہی نہیں کر سکتے۔ سامنے کی باتیں پڑھنے سننے کوفہ، جہاں مولا علی کی حکومت، جہاں کی شہزادی زینب جہاں لے کر آئے تھے کوفے میں، تو رات کے اندھیرے میں لے کر آئے تھے، کوئی زینب کی پرچھائی پہ بھی نظر نہ پڑے کسی کی، اسی کوفہ میں حسین کی شہادت کے بعد قیدی بنا کر فتح پوری ہاتھ مار کر جب سے کوفہ بڑی مصیبت ہے زینب کے لیے، راستے کی مصیبتیں، شام پہنچے، شام کی مصیبتیں، ایسی مصیبتیں
کہ مولا سجاد زندگی بھر جب تک زندہ رہے شام یاد کرتے رہے، الشام الشام الشام۔ عزیزان گرامی، ہماری بھی چھوٹی بچی ہے، آپ کی بھی بچیاں ہوں گی۔ کہتے ہیں جب بچیاں پریشان ہوتی ہیں تو ان بچیوں کو اگرچہ باپ کا سایہ مل جائے، باپ کا سینہ مل جاتا ہے، تو اس بچی کو سکون مل جاتا ہے۔ میں آرام آرام سے پڑھ رہا ہوں۔ کہتے ہیں اگر بچی پریشان ہو کسی کی تو اس پریشان بچی کو اگر سے باپ کا سینہ مل جائے تو اس بچی کو، میں جملہ کسی عربی شریف کا نقل کر رہا ہوں، کہتے ہیں شام غریبہ میں حسین کی 4 سال کی بیٹی جب خیمے سے نکلی تھی تو خیموں کے تنابوں کی میں اس کے قدم پھنس گئے کہ وہ بچی منہ کے بل گری ہوئی اور ظالموں نے جب گوشوارے چھین لیے تو کان سے خون بہ رہا تھا۔ اس وقت سے لے کر سکینہ کو کہیں آرام نہیں ملا۔ آپ کے لیے میرے لیے بڑا آسان ماحول ہے، ہم تذکرہ کر لیتے، مسائل پڑھ لیتے، رو لیتے، سکینہ سے پوچھے جا کے اگرچہ رونا بھی چاہا تو ظالموں نے رونے نہیں کیا۔ ننھی سی بچی، کوفہ کی مصیبتیں، شام میں بچی رو رہی ہے، بچی نے خواب میں کچھ دیکھ لیا، رو رہی ہے۔ سبب کیا ہے رونے کا؟ باپ یاد آ رہے ہیں اس بچی کو۔ اس بچی نے اپنے والد کو خواب میں دیکھا ہے۔ خدا تمہاری بچی کو سلامت رکھے۔ ظالموں نے پوچھا ٹھیک ہے، اگرچہ اپنے باپ چاہیے، اپنے والد چاہیے، تو بابا کا سر اس کو دے دیا جائے۔ سکینہ کی کمسنی اور یہ خونی منظر اپنے ذہن میں رکھیے، یہ خوب رونا ہے۔ بچی کو باپ چاہیے، والد چاہیے، بابا چاہیے۔ ظالم کہتے ٹھیک ہے، حسین کا سر سکینہ کی طرف دشت میں لے کر سر کو رکھ کر اس کو ڈھک کر سکینہ کی طرف لے کر چلے۔ بیوی کی 3 دن کی بھوک و پیاس تو آپ نے سنی ہے، العطش کی صدائیں تو سنی ہے، بیوی کی غربت تو سنی ہے۔ وہ بچی جو اپنے بابا کو یاد کرنے کے رو رہی تھی، اس بچی کو چپ کرانے کے لیے ظالم دشت میں باپ کا سر رکھ کر لے کر آ رہے ہیں۔ کہتے ہیں جب سکینہ نے دور سے دیکھا تو کہا مجھے تمہارا کھانا نہیں چاہیے، مجھے ظالم نے کہا کہ دشت تمہارے قریب ہے، ذرا اسے کھول کے تو دیکھو۔ اب جو بچی نے دشت کو کھولا، اپنے بابا کا سر دیکھا، کہتے بچی نے اپنا منہ بابا کے سر پہ رکھ کے رونے لگی۔ کہتے لپٹ کے بابا کے سر پہ، میں اور پڑھوں گا، صبر کر کے سینے میں ہاتھ رکھ کے سن سکتے ہو تو سن لیں۔ کہتے لپٹ کے سر پہ بیوی رونے لگی، رونے لگی، رونے لگی۔ ایک بیٹھ سے کہتے دجال نے کہا بھولی اماں قرصہ قبول کیجیے، بھولی اماں قرصہ قبول کیجیے، سکینہ دنیا سے چلی گئی۔ عزیزان گرامی، یہ بڑی مصیبت ہے۔ ہمارے ہاں کسی کا عزیز کوئی مر جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے تو رشتہ دار عزیز یہ سوچتے ہیں کہ اس کا کچھ کفن بھی اچھے ڈھنگ سے کر دیا جائے، قبر تک بڑے آرام سے پہنچا دیا جائے، عزت سے سارے رسم ادا کر لیے جائے۔ سید سجاد کی غربت میں چند قطرے آنسو کے بہانوں اتنا مجبور میرا مولا باپ کی بیگوروں کا پلہ چھوڑ کر آیا، بہن کو بھی خوب بڑے کچھ لے۔ اجرکم اللہ۔ عرصہ گزرا، چند دنوں کے بعد ایک دن یزید نے کسی کو بھیجا کہ جاؤ سید سجاد کو، اب میں جو یہ پڑھ رہا ہوں میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا ہے دوستو، ہم اس سے کوئی حوالہ نہیں مانگنا، میں نے سنا ہے میں پڑھ رہا ہوں۔ یزید نے کسی کو بھیجا کہ جاؤ سید سجاد کو دربار میں بلا لے آؤ۔ یزید کا آدمی پہنچا، سید سجاد آپ کے دربار میں بلائے جا رہا ہے۔
میں نے بڑی آسانی سے دربار پڑھ دیا، آپ نے بڑی آسانی سے سن لیا دربار۔ یہی دربار تھا جس نے سجاد کو زندگی پر خون کا اثر اڑایا۔ سید سجاد نے ہتھکڑیاں بیڑیاں سنبھالی، دربار تک جانے کا ارادہ کیا، جانے لگے۔ زینب نے پوچھا بیٹے اب میرے لال جاتے کہاں ہو؟ کہا پھوپھی اماں دربار میں یزید نے بلایا، بڑے آرام آرام سے پڑھ رہا ہوں، آرام آرام سے سن لیں۔ 40 پہ جب جائیں گے تو پھر وہاں یاد کر کے چند قطرے آنسو کے بہا لیجیے گا اور منتظر کے لیے دعائیں کر لیجیے گا۔ کہا بیٹا اس یزید پہ میرا بھروسہ نہیں ہے، تم دربار میں جا رہے ہو تو میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گی، میں تجھے اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ یزید کے دربار میں سید سجاد آئے، کپڑے کے پیچھے فاطمہ کی بیٹی زینب ہے۔ یزید کہتا ہے کہ سید سجاد میں نے آپ کو رہا کیا، آپ کا دل چاہے یہاں رہیے، دل چاہے مدینے چلے جائیے۔ عزیزان گرامی میں آسانی سے پڑھ رہا ہوں اور بڑی آسانی سے سن رہے ہیں، یہ رہائی جو سید سجاد نے سنی ہوگی تو بتائیے دل پہ کیا گزری ہوگی۔ سید سجاد سے گفتگو ہوئی رہی تھی کہ اسنا میں پردے کے پیچھے سے علی کی شیخ خاتون بیٹی نے آواز دی، میرے لال سجاد اس سے یہ کہے یہ تو ہم بعد میں مجھے بتائیں گے کہ ہمیں کہاں جانا ہے، پہلے ہمارے لیے کوئی جگہ خالی کر کے دے، ابھی تک میں نے بھائی کا ماتم نہیں کیا۔ اس سے کہے کہ پہلے میرے لیے کوئی جگہ فراہم کرے، پہلے ہم اپنے بھائی کا ماتم کریں گے پھر بتائیں گے ہمیں کہاں جانا ہے۔ حسب خواہش سے جناب سید سجاد ایک جگہ خالی کرائی گئی۔ عزیزان گرامی ذرا سوچیں اس بیوی کے اوپر کیا مصیبت گزری ہوگی کہ 11 محرم 10 محرم سے لے کر جس بیوی کو آج تک اتنا موقع نہ ملا کہ وہ سید سجاد کو بیٹھال کے ان کی تسلی دے دے۔ کہتے ہیں سب کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد جبھی بندر بچھا کے میرے عابد بیمار میرے لال سجاد آنا تجھے میرے لال تو اس لٹے ہوئے تمہیں کماری سے میرے لال زینب مجھے ہاتھ کرے پڑے گا کیا پرسا دیتی ہے۔ مجلس برپا کی زینب نے سجاد تجھے لیے بندہ پرسا، میرے لال عباس کا بھی پرسا، سب کا پرسا دے رہی ہے۔ میرے لال ان یزیدیوں سے کہو کہ جب مجھے رہا کر دیا ہے تو کم از کم ہمارے لٹے ہوئے تبرکات بھی مجھے دے دے۔ اب یہ میرے جملے نہیں، بمبئی کے بڑے مشہور خطیب عباس رضوی مرحوم ان کے جملے ہیں، کہتے ہیں کہ سید سجاد نے خواہش ظاہر کی میرے لٹے ہوئے تبرکات بھی تو مجھے دے دیے جائیں۔ کہتے ہیں لٹے ہوئے تبرکات کی جب فیکٹری آئی تو ایک علم آیا تو ام کلثوم نے پڑھ کے اٹھا دیا، میرے غیرتدار عباس تیرا علم آیا۔ کہتے ہیں زینب نے گٹریاں کھول کے تبرکات کو تقسیم کرنا شروع کیا۔ اے بی بی یہ تیری چادر رباب، یہ تیری چادر۔ بیویوں کو رباب چادریں تقسیم کرتے کرتے مرحوم خطیب کے جملے ہیں، ایک مرتبہ زینب نے اس گٹری سے جھک کے ایک چھوٹی سی چادر اور 2 چمکدار چیز اٹھا کے دلدار کی طرف آگی، اے بیٹی سکینہ تیری چادر بھی مل گئی، تیری بالیاں بھی مل گئی۔ چل جملے آؤ، تبرکات تقسیم ہوئے، شہداء کے سر بھی آنے لگے، بیویاں بڑھ بڑھ کے اپنے وارثوں کے سر کو لینے لگی، بیویاں کرنے لگی۔ اب اس زینب پہ چند قطرے آنسو کے بہا لو، اس ماں کو پرسا دے لو جو ماں اب تک اپنے بیٹے کو نہ روئی، اب تک ہائے حسین ہائے حسین کرتی رہی۔ کہتے ہیں سب سرائے سب بیویوں نے لے لیے، غریب حسین کا سرایا تو زینب نے اپنے چلے ہوئے دامن کو پھیلا دیا۔ اے میرے بھائی زینب تیرا ماتم کرے گی، اپنے لال پہ نہیں روگی۔ تو سر بچے تشنے کہتے ہیں شام کی عورتوں نے دیکھا کیا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے۔ میرے لیے پڑھنا آسان تھا دوستو، آپ کے لیے سننا آسان تھا، زینب کے لیے بڑا سخت مرحلہ تھا کہ ان کی زینب زندہ ہو اور کوئی شام کی عورت یہ کہے کہ ان بچوں کی ماں مر گئی ہے۔ زینب نے کلیجے پہ ہاتھ رکھ لیا، بیویوں ایسا تو نہ کہو، میں ان کی دکھیاری ماں زندہ ہوں لیکن میں نے اپنے بھائی کا ماتم نہیں کیا ہے، میں اپنے بھائی پہ گریہ کروں گی۔ ہاں عزیزان گرامی مجلس حسین برپا ہوئی، کہتے ہیں قافلہ تیار ہونے لگا۔ سید سجاد نے کہا آپ جب کربلا جائیں گے تو اس منظر کو یاد رکھنا، پہلے ہم کربلا جائیں گے
بعد میں مدینے جائیں گے، قافلہ تیار کیا گیا، مخملی پردے لگا دیے گئے۔ زینب کی جب نظر پڑی، بیٹا سجاد ان ظالموں سے کہو کہ یہ مخملی پردے اتار دیے جائیں، بیٹا ان سے کہو کالے پردے لگا دیے جائیں، ہم لٹ کر بیٹا ہم لٹ کے اپنے گھر جا رہے ہیں، ان سے کہو کالے پردے لگا دیے جائے۔ عزیزان کرام سب سوار ہونے لگے۔ مجھے نہیں پتا کس نے کس کو سوار کیا، لیکن ہاں جب زینب کے سواری کا وقت آیا ہوگا، اب باہر بہت اے میرے بھیا تم نے مجھے سوار کیا تھا، آج زینب چھٹ کے آ رہی ہے مجھے سوار کر بچہ مجھے اور بچے تمام۔ کہتے ہیں قافلہ کربلا کی طرف روانہ ہونے لگا۔ کچھ دور چلا قافلہ، کچھ دور چلا ہی تھا، بی بی زینب نے سید سجاد کو خبر بھجوائی، بیٹا مجھے ایک کام ہے۔ سید سجاد پھوپھی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پھوپھی اماں حکم فرمائے، بیٹا قافلہ تو کا راستہ زندان شام کی طرف کر دو۔ بیٹا مجھے ایک کام ہے، ادھر سے قافلہ لے چلو، ادھر زندان پڑتا ہو۔ جی پھوپھی اماں کہتے ہیں کہ جب قافلہ زندان کے قریب پہنچا، بی بی نے خود کو اونٹ سے گرا دیا۔ کہتے ننھے بچے گھٹنوں کے بل چلتے ہیں، اس طرح سے چلتے ہوئے قبر سکینہ پر آ کر رونے لگی۔ اے بیٹی پرندوں کو دیکھ کر کہتی تھی، اے پھوپھی ابا بتل کب جائیں گے؟ اے بیٹی ہم رہا ہو گئے، ہم وطن جا رہے ہیں۔ قافلہ چلا، مولا کے رسول کے صحابی جان پر 2 منٹ اور مجلس تمام کربلا میں آئے، قبر حسین سے لپٹ کر رو رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں۔ اے میرے نانا کے صحابی جابر، میری زینب بہن چھٹ کر آ رہی ہے، آج حسین ہوتا تو ضرور استقبال کو جاتا۔ بس یہ جملے سن لیجیے، مسائب کے جملے ہیں اور مجلس تمام۔ اے جابر اگر حسین ہوتے تو آج استقبال کو ضرور جاتے، آپ جاؤ میری طرف سے جا کے میری بہن کے استقبال کرو۔ جابر اس راستے پہ آ کے کھڑے ہو گئے جدھر سے یہ قافلہ آنا ہے۔ جابر کہتے ہیں میں کھڑا ہوں، کچھ دیر کے بعد گٹڑی، اب یہ منظر میں پڑھ رہا ہوں، آپ سوچ سوچ کے گریہ کر لینا، سجاہت کی غربت پہ آرزو بہا لینا۔ کہتے ہیں تو میں نے قافلہ دیکھا جو میری طرف چلتا آ رہا ہے، آگے آگے ایک شخص ہے جس کی کمر خمیدہ ہے، سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، اس شخص قریب آیا، میں پہچان نہ سکا۔ اس آنے والے شخص نے مجھے سلام کیا، نانا کے صحابی جابر آپ پر سلام ہو۔ جابر تو رکھ گئے، مولا یہ آپ کی کیا حالت ہو گئی؟ عزیزان گرامی ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے کہ جب بچھڑے ہوئے ملتے ہیں تو گلے ملنے لگتے ہیں۔ جابر نے سوچا گلے لگا لے، سید سجاد نے نانا کے صحابی کو بس ایک جملہ اور مجلس تمام بڑے آرام سے۔ کربلا قافلہ کربلا پہنچا، بیوی اپنے اپنے وارثوں کی قبر پہ گئی، زینب بھائی کی قبر پہ آئی، روتی جاتی ہے، گریہ کرتی جاتی ہے۔ میرے بھیا میں مدینے جا کر کیا کروں گی، میرا سب کچھ کسی جنگل میں رہ گیا۔ اے میرے بھائی میرے گود بھی یہی اجڑی، میرے بھائی تو بھی یہی رہ گیا، میں یہی تیری قبر پہ رہوں گی۔ بھیا میں نے تیری ہر وصیت پر عمل کرنے کی پوری کوشش کی، لیکن بھائی زینب کو شرمندگی کھائے جاتی ہے۔ بھیا تیری بس یہ جملہ سن اور میں جس طرح بھیا تیری ہر وصیت پر عمل کرنے کی زینب نے بڑی مشکل حالات میں بڑی کوشش کی، لیکن بھیا شرمندگی کھائے جاتی ہے۔ بھیا تیری امانت سکینہ مفتے شام میں چھوٹ گئی، بھیا لٹا ہوا قافلہ لے کر آ گئی، لیکن تیری سکینہ مجھ سے شام میں چھوٹ گئی۔ عباس جب سکینہ کو تماچے لگے تمہیں بڑے یاد کر کے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔